یہاں تک کہ ہم جس وقت اسلام کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، خلفائے راشدین کا طرز عمل دیکھیں، خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ جنہوں نے عملی طور پر اپنے عمل سے اسلام کا نظام جو ہے وہ بنایا اور بتایا کہ کس طرح عدل کیا جاتا ہے اور کس طرح انصاف ہوتا ہے۔ اسلام کے نظام کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس میں یہ ہے کہ تمام کے ساتھ برابر کا سلوک، کسی کو بھی کسی عہدے کے لحاظ سے استثناء حاصل نہ ہو۔ یہ کہا جائے کہ فلاں اس عہدے پہ ہے تو اب یہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نرم کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سب کے ساتھ برابر کا یکساں سلوک کرنے کا اسلام نے درس دیا۔ اس میں کسی خاندان کے لحاظ سے، کسی قوم کے لحاظ سے یا کسی عہدے کے لحاظ سے کسی کو کسی لحاظ سے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی آپ نے اپنے عمل سے یہ واضح کیا کہ جب کچھ لوگوں نے جو قریش کے سردار تھے ان کو جب میرے محبوب نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس کس طرح بیٹھ سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہر وقت غلام بیٹھے ہوتے ہیں، غریب لوگ غلام آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، تو انہی کے برابر میں ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، ہم تو مکے کے سردار ہیں تو ہم تو ایسے نہیں بیٹھیں گے، اگر ہمیں اپنے پاس بٹھانا ہے تو پھر انہیں اپنے پاس سے اٹھاؤ۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ شرط نہ مانی، فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، وگرنہ یہ جو لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں انہیں میں اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام تو یہی امتیاز مٹانے آیا ہے، چاہے کوئی غلام ہو، کوئی سردار ہو، کوئی بادشاہ ہو، لیکن جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر امیری غریبی کا فرق نہیں ہوتا کہ امیر اگلی صف میں آئے اور غریب غلام پیچھے چلے جائیں۔ جب صف میں کھڑے ہونا ہے تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جہاں سردار کھڑا ہوگا وہیں غلام بھی کھڑا ہوگا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ یا اے بلال، اگرچہ لوگ تمہیں اپنا غلام کہیں لیکن عمر تمہیں اپنا سردار مانتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا اثر۔ جنگ بدر کے جب قیدی گرفتار ہوئے، پکڑا گیا ان کو، تو ان میں حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ تو بدر کے قیدیوں میں یہ بھی قیدی تھے۔ جب ان کو پکڑ کے مدینہ شریف لایا گیا تو پہلی رات تھی مدینہ شریف میں ان قیدیوں کی، تو صحابہ نے بڑا کس کے ان کو باندھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بڑے کس کے باندھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس بڑے نازک مزاج تھے، تو کس کے ساتھ جب ان کو باندھا تو وہ درد کی وجہ سے آوازیں نکال رہے تھے، کرا رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک جب اپنے چچا کی آواز پہنچی تو میرے محبوب بے چین ہو گئے، رات سو نہ سکے، رات ساری جو ہے وہ آپ چہل قدمی کرتے رہے۔ کسی صحابی نے پوچھا محبوب یہ پریشانی کا سبب کیا ہے، بے چین لگتے ہیں؟ فرمایا میرے چچا کے کراہنے نے مجھے بے چین کر دیا۔ وہ صحابی چپکے سے اٹھے، جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ جب آواز آنا بند ہوئی تو میرے محبوب نے پوچھا اب میرے چچا کی آواز کیوں نہیں آ رہی، وہ کرا کیوں نہیں رہے؟ صحابی نے بتایا محبوب میں نے جا کے رسیاں ڈھیلی کر دیں، مجھ سے آپ کی بے چینی دیکھی نہ گئی۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا چلو میرا چچا ہے، اتنا تو بنتا ہے کہ اسے اتنا ریلیف تو دیا جائے۔ میرے محبوب نے فوراً فرمایا کہ وہ بھی قیدیوں میں ہے، تو قیدیوں کے لحاظ سے بھی اگرچہ رشتے میں میرے چچا ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ اگر رسیاں ڈھیلی میرے چچا کی ہیں تو جاؤ سارے قیدیوں کی جا کے رسیاں ڈھیلی کر دو۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اتنا کلوز رشتہ، پھر بھی میرے محبوب علیہ السلام کوئی صحابی اعتراض نہ کرتا، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امتیاز تو اسلام مٹانے آیا ہے کہ کسی کو خاندان کے لحاظ سے یا عہدے کے لحاظ سے یا رنگ و نسل کے لحاظ سے یا قوم کے لحاظ سے
اسلام امتیاز نہیں دیتا. جو ایک عام بندے کے ساتھ سلوک ہے وہ بڑے سے بڑے عہدے والے کے ساتھ بھی اسلام ویسا ہی سلوک کرنے کا درس دیتا ہے.